اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ آج جو پیغام میں اپنے دوستوں تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ آسانی سے پہنچا سکوں۔ تو آج جناب ہم چھوٹی چھوٹی جو ہیں میں نے ویسے ادھر سبجیکٹ میں 91 to 98 لکھا ہے، لیکن میں 98 جو چیپٹر ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، تو ہم 97 چیپٹر تک ہی جائیں گے آج۔ جو یہ 7 بنتی ہیں صورتیں ان کو ہم کور کریں گے، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹائٹل ہے 25 دسمبر کے حوالے سے میں نے اس کو انکلوڈ کیا ہے جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ برتھ ڈے تھا جی یسٹرڈے، تو آئی تھاٹ کہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا شامل حال کر لیں آج اپنے اس میں۔ تو یہ بڑا فیورٹ ان کا سیئنگ ہے جی کہ میں درست فیصلے رکھنے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی جی ہم کک سٹارٹ لیتے ہیں جی آج کی ہماری پریزنٹیشن کا، اور انشاءاللہ ہاف این آور میں ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا وہ ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں برینز آپ کے، اور میک شور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاگ گئے ہیں۔ میں ویسے نیند میں ہی ہوں ابھی آن کال ہونے کے بعد۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جی یہاں پر باقاعدہ ایک ڈائگنوسس ہے جو بہت سارے لوگوں کو دیا جاتا ہے جی کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے جی اس بندے کی۔ یہ باقاعدہ ایک ڈائگنوسس ایگزسٹ کرتا ہے، کریمنلز کو دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ کریمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور بچوں میں بھی جو بہت زیادہ چوریاں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ جی ایک ڈائگنوسس ہے جس کو کہتے ہیں جی اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور اس کے کور کے نیچے پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس بندے کا یا اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جی، یہ اس کی انڈر لائنگ پرسن جو ہے نا وہ ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، بتائیں ذرا اپنا مائک ان میوٹ کر کے کہ یہ کوئی چیز ہے، کوئی ایگزسٹ کرتی ہے؟ اسلامک پوائنٹ ویو سے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے قرآن کے ریفرنس سے۔ کیسر بھائی، ماجد بھائی؟ السلام علیکم جناب قاسم بھائی، جی کیا حال چال؟ خیریت جی۔ جہاں تک کہ سوشل ایک سیکنڈ کیا تھا جی، سوشل اینٹی سوشل پرسنالٹی اینٹی سوشل، ہاں جی یہ سامنے آ اینٹی سوشل، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہونا جی۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں فرام برتھ ٹل ایڈلٹری اینڈ آنورڈ، جی جو پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں، جو بندے کو وہ سوشل اور اینٹی سوشل بناتے ہیں۔ فیکٹرز تو ہیں، وہ کیا ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ حضرات کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا جو ڈائگنوسس کیا یا جو چیزیں ہیں۔ اور میرے پوائنٹ آف ویو سے تو زیادہ تر جو ہے اپنا جس انوائرمنٹ میں بندے رہ رہے ہوتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ آتا ہے اس پہ۔ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہے جس میں جیسے نارملی یہاں ہوتا ہے ڈفرینٹ سارٹ آف ایشوز ود دا فیملیز، ود دا پیرنٹس، اور جو پھر باہر کا ایٹماسفیئر ہے، کیونکہ جی ماحول استاد ہو جاتا ہے بندے کا، تو اس کے افیکٹ پھر آتے ہیں پرسنالٹی پہ اور وہی آگے ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل تو صحیح کہا آپ یہ نے۔ ہے میرا پوائنٹ آف ویو۔ جی ماجد بھائی جی آپ ماشاء بتا اللہ، رہے تھے۔ جی تھینک یو۔ ماشاء اللہ کیسر بھائی نے بہترین جو ہے وہ سمرائز کیا اس کو۔ تو اینٹی سوشل ایک تو آ گیا آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر، جو ماشاء اللہ بڑے ڈیٹیل میں کیسر بھائی نے ڈسکرائب کیا۔ تو اس میں ایک تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں 15-20 سال پہلے میں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا کہ یہ جو اینٹی سوشل یا کرمنل ٹینڈنسی ہے وہ جو ہے کیا صرف انوائرمنٹل بیس ہے، ہاؤ یو براٹ اپ، آپ کس ٹراما سے گزرے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، جی یا وہی وجہ ہے کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ تو اس میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی، تو اس میں جینیٹک فیکٹر بھی ایک آ جاتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ جینز ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس چیزوں کو ٹریگر کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ جو ہے نا باڈی کے اندر ہارمون وغیرہ
جو جینز ٹریگرڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے اندر. ایک بندہ جو ہے وہ یعنی کرمنل ٹینڈنسی وہ رکھتا ہے. تو مطلب اسلامک پراسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے کہ جو ہے آپ اگر تربیت اپنے بچوں کی یا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کی معاشرے کے طور پہ صحیح کریں گے تو ڈیفینیٹلی مطلب ان چیزوں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جسٹس آ جاتی ہے, اس کے اندر بیسک رائٹس آ جاتی ہیں. وہ ساری چیزیں دے کے آپ ان چیزوں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. زبردست. چلیں جی, بہت ہی کمپریہنسو باتیں ڈسکس ہو گئیں. تو بالکل یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جی, جو کہ ٹینڈنسی جہاں تک ہے وہ ہر بندے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا جی کہ یہ بندہ برائی کر ہی اس لیے رہا ہے جی کہ وہ اس کا کوئی ڈس آرڈر ہے انڈر لائنگ, تو وہ تھوڑا سا غلط ہوگا, کیونکہ قرآن کے ریفرنس سے جو ہے وہ اس کا بھی آگے جواب آ رہا ہے. اللہ نے کہا ہے جی کہ میں نے ہر انسان کو جو ہے وہ مسلم سرشت کے اوپر پیدا کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں, اور ابھی اس کا آنسر بھی آگے آ جاتا ہے جی, سورہ الشمس کی طرف. یہ 91 سورہ ہے اور چھوٹی سی صورت ہے, آپ کو پتہ ہے, اور یہ مکی لائف کی صورت ہے. شمس جو ہے وہ کہتے ہیں سورج کو. تو بیسک جو اس کا تھیم ہے اس صورت کا وہ ہے جی کہ زندگی کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. تو وہ بیسیکلی دو ہی آپشنز ہیں جو لائف کے اندر ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہیں. تو آیت نمبر 1 سے 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے, اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا, اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی کہ ہر جو شخص ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے برائی اور جو اچھائی ہے نا وہ اس کے سامنے میں نے واضح کر دی ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارے اندر جو ہے ضمیر نام کی جو چیز ہے وہ آپ کو ضمیر گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ اچھائی ہے یا برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے نا وہ رکھ دی ہے. تو یہ کہہ دینا جی کہ یہ بندہ اس کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا اور یہ اس وجہ سے سارا کچھ کیے جا رہا ہے, یہ غلط ہے. جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ان کنٹریز کے اندر بہت سارے کرمینلز اور اس طرح کے لوگوں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اس چیز کی بیس بنا کے, جو ہے ان کے گناہوں کو اور ان کے کرائمز کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, سزا سے انہیں بچایا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے ہر شخص کے اندر جو ہے وہ بدی اور پرہیزگاری اس پر ودیت کر دی ہے, اس کے اندر اس کو رکھ دی ہے. اب یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا, اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. اب یہ جو الہام ہے نا, یہ جو اس کے اندر تمیز ہے, اس تمیز کو جس نے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے نفس کو قابو پا لیا وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو گیا. اور اس تمیز کو جس نے دبا دیا اور وہ اپنی مرضی سے جس راستے پہ چل نکلا تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نامراد ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. تو یہ بیسیکلی ہمارے اوپر والے سوال کا آنسر تھا. اور دوسری بات اس کا جو ہے دوسری امپلیکیشن اس آیت کی یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو ریٹریٹ کر دیا ہے جی کہ میں نے ہر انسان, ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے نا اس کو میں نے اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے, اس کو میں نے مسلمان پیدا کیا, اس کے اندر میں نے جو ہے نا یہ ساری کی ساری تمیز ودیت کر دی ہے ہر انسان کے اندر. اب اس کو جو ہے نا یہ آگے انوائرمنٹ ہے, ان چیزوں کو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہے, اس کی تربیت کا ایفیکٹ ہے, اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ کیسر بھائی, ماجد بھائی لوگوں نے ابھی آپ نے مینشن کیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سیکنڈ آپشن کو جو لوگ چوز کرتے ہیں اس کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ نامراد ہو جاتے ہیں, اور اس کی اگزامپل اللہ نے دی ہے آیت نمبر 11 سے 15 کے اندر کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے شکی آدمی بپھر کر اٹھا, اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی
پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو برباد کر دے، ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ اللیل ہے جی، اس کا سبجیکٹ بھی بالکل ملتا جلتا ہے سورہ شمس کے ساتھ، اور یہ 92 چیپٹر ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی 21 آیات ہیں۔ لیل جو ہے یہ رات کو کہتے ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے، یہ آگے پیچھے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے کہ زندگی کے اندر انسان کے پاس دو آپشنز ہیں، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، ایک اچھی کوشش ہے اور ایک بری کوشش ہے، یہ دو ہی آپشنز ہیں آپ تمہارے پاس زندگی کے اندر۔ اب ان میں سے بیٹر آپشن کیا ہے جی؟ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر یہ راستہ چنا ہے اچھائی والا، اللہ کے راہ پر چلنے والا، تو ہم اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے رانگ آپشن کیا ہے اس کو چوز کیا ہے، جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے۔ اب جس نے یہ راستہ چننا، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو تمہارے لیے آسان کر دوں۔ یہ جو مقیت بھائی کا سوال تھا پچھلے ہفتے بھی، آج وہ آئے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو بیسیکلی اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نالج دے دی ہے، اس کے بعد دونوں آپشنز چوز کرنے کا ہمیں پورا اختیار دے دیا ہے، اور اب ہم اپنی مرضی سے ہم جس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ والا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس راستے پر چلیں گے تو بھائی آپ کے لیے راستہ تو آسان ہوگا، لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا جو ہے نا وہ بربادی ہی ہوگی۔ اب چوائس از یورس، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ کسی احسان کے لیے یا کسی کو جتانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات اس کا اجر دیتی ہے، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ تو اللہ کی ذات اس سے خوش ہو جائے گی اور نوازے گی۔ تو یہ دو آپشنز تھیں جی، اس کا ذکر ہو گیا پہلی دو صورتوں میں۔ اب اگلی جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کے سبجیکٹ بالکل ملتے جلتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہیں جی۔ سورہ الضحیٰ کی بات کرتے ہیں، 93 چیپٹر ہے، اور اس کی بھی چھوٹی چھوٹی 11 آیات ہیں، اور یہ ارلی مکی فیز میں جب کچھ عرصے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انیشل وحی آنے کے بعد تھوڑا سا بیچ میں پاز آیا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دم سے جو ہے یہ وحی کا سلسلے سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اور یہ جو اس دوران پاز آیا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے جی، کہ پہلے تمہیں جو شخص سکھاتا تھا وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اور تمہیں مزید جو ہے نا یہ تمہارے اوپر جو وحی آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی ہے۔ دوحا بیسیکلی جو ہے روز روشن کو، جو ٹھیٹ اردو اس میں روز و روشن کہتے ہیں، اور ویسے روز روشن کو کہتے ہیں جی دوحا۔ تو اس کے جو مین سبجیکٹس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے جی یہی وہی والے سبجیکٹ کے حوالے سے، اور دوسرا اس کا مین جو ہے نا جی وہ ہمارے لیے پونڈر کرنے کے لیے اس میں جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو یتیم سے اتنا زیادہ پیار کیوں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔
تو ساتھ ہی اللہ نے بشارت بھی دے دی ہے جی، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب یہ اس ٹائم بات کی جا رہی ہے جی جب مکے کے لوگ، یہ نبوت کا بالکل ابتدائی دور ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے جی کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ گمراہی اور تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے کہا جی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس ٹائم کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو کام اگلے 20 سالوں میں ہوا ہے یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے جس کی یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے نا وہ کرم نوازیاں کی ہیں، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مکہ کے جو بہترین تاجر ہیں ان میں سے سب سے امیر اور کامیاب سکسیسفل بزنس مین بن گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد۔ اور اب یہ جو ہے جی ناواقف راہ پایا، اس کی کیا آپ کے ذہن میں کوئی کیا امپلیکیشن آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی برائی تو تھی نہیں، وہی کہ پہلے بتایا کہ مطلب آپ کو جو ہے وہ نبوت، جی نبوت سے، ہاں جی نبوت سے جو سرفراز کیا ہے یہ اسی کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو ریفرنسز ہیں جی یہ سارے دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بار بار جو ہیں وہ پورے قرآن کو اٹھا کے ہم لوگ دیکھیں نا تو یتیموں کا خیال، یہ یتیم سے اللہ کو اتنا پیار کیوں ہے جی؟ کیا ہے آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ؟ کوئی کبھی اس پہ ریسرچ کیا آپ لوگوں نے؟ کیسر بھائی؟ جی جناب، ہاں جی، میرے خیال میں دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ایک خاندانی نظام بنایا، اور چونکہ باپ جو ہے وہ سربراہ ہوتے ہیں، جو ایک ظاہری اسباب میں سے ایک بڑا مین سبب ہوتا ہے فیملی کو ہیڈ کرنے کا۔ یہ میں ایک جنرل ایک وہ بتا رہا ہوں، اس اپنی پرسیپشن جو ہے، یا آپ کہہ لیں نارملی جو ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو جن کا باپ فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، حالانکہ ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ظاہری اسباب جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ چلا جاتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ پاک نے مختلف مقامات پہ جو یتیم کے حقوق کو پورا کرنے کا اور اس پہ جو انعامات کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی میں ہی پالن ہار ہوں سب کا، کسی کا بھلے کوئی سرپرست ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ، کیونکہ اللہ کی صفت ہے یہ حفیظ اور رازق، اور یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، تو اگر کوئی بندہ ان کو پورا کرتا ہے ان چیزوں کو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بالکل، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان کو فالو کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت شو کی ہے یتیم کے ساتھ، اس چیز کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے۔ بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور یہ سارے ہی فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں جو بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے وہ مجھے جو محسوس ہوا ہے ابھی اس سورۃ ضحیٰ کی مزید اس کے اندر مجھے ریسرچ کر کے مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے اللہ کو یتیموں سے اس لیے پیار ہے کہ اللہ کے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یتیم تھے، پیدائشی طور پر ہی وہ یتیم تھے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے کہ اللہ نے جو ہے نا یتیموں سے بڑی وہ اپنی الفت کا اظہار کیا ہے پورے قرآن پاک کے اندر۔ اچھا جی، جی، اس شکریہ۔ ہاں جی، وہ بالکل یہ پوائنٹ بالکل انتہائی یہ ایک بیسک چیز ہے الحمدللہ، یہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی مطلب جو یتیمی جس ایج میں ان کو فیس کرنی پڑی، جی تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایک مین چیز ہے ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا تو یہ بتائیں جی، اب شکریہ ادا کرنے کا اللہ نے یہاں پہ ہمیں اب طریقہ بتایا ہے۔ یہاں پہ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تو ایک تو اس کا یہ سچویشنل میننگ ہو گیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یونیورسلی اس کا جو یونیورسل میننگ ہم لوگ نکالیں گے وہ ہم ساروں کے لیے ہے جی، کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے، سائل کو اگر آپ کچھ نہیں بھی دے سکتے تو اس کو جھڑکے نہیں، اور رب کی نعمت کا جو ہے نا وہ شکر کریں، اظہار کریں ہر وقت۔ یہ وہ ایک صحابی تھے نا، تو وہ بڑے عجیب و غریب حلیے میں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیا ہو گیا تمہارے پاس پہننے کو کوئی کھانے پینے کو کوئی اچھا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں مجھے سادگی کی عادت ہے، شاید اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، ایگزیکٹ مجھے ورڈنگ یاد نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے تم کو دیا ہے تو تم اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو شو بازی کریں اور اننیسیسری کریں، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے حساب سے اگر اپنا رہن سہن ہم رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام کے اندر۔ باقی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کر لیا ہے جی، تو نعمت کے اظہار کی بات بھی ہم نے کر لی ہے جی۔ آگے چلتے ہیں سورہ علم نشرہ کی طرف۔ یہ 94 چیپٹر ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی 8 آیات ہیں، اور یہ بھی سورہ الضحیٰ کا ساتھ کی ملتی جلتی ہی یہ صورت، اور اس کا نزول بھی یہی ہے۔ نشرہ جو ہے یہ کھول دینا، وسعت دے دینا، یہ اس کے مفہوم نکلتے ہیں، اور اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور 3 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہے آیت نمبر 1 سے 4 کے اندر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور یہ اس کا میننگ بھی یہیں پر یہی ہوگا، جو علم دے دیا، نبوت دے دی، وحی دے دی، اس کا یہی میننگ نکلے گا، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے جا رہا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف جانے والے جو راستے کی ایک جو بوجھ تھی، جو کنفیوژن تھا ان کے ذہن میں، وہ اللہ نے ختم کر کے ایک سیدھا بالکل جو ہے نا روز روشن کی طرح ایک سیدھا راستہ دکھا دیا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، ورفان اللہ کا ذکر جو ہے۔ تو یہ 3 میجر بلیسنگز ہیں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور اس کا حوالہ یہاں پر دیا ہے۔ تو یہ بتائیں جی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ والی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ بھائی کیسے اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، تو کیا آنسر ہے جی؟ کیسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے؟ کوئی بندہ مائک انمیوٹ کر کے بتائے۔ کلمہ جو ہے نا اس میں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، پہلی تو اس میں یہی ہے جی، دوسری انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے ذکر ایسے بلند کر دیا آپ کا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر آئے گا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کا آنسر تھا، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جو واقعہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کنورسیشن ہے، اور یہ بڑی ریالٹی ہے جی، جہاں جہاں اللہ کی ذات کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ میں آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ، یہ جو پچھلا پوائنٹ تھا کہ بوجھ ہٹا دیا جو کمر توڑے جا رہا ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے ذرا پلیز؟ جی بس وہ یہی اس میں بوجھ یہی ہے جی کہ ان کو جو مطلب وہ جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے غار ہرا میں انہوں نے نبوت سے پہلے ٹائم سپینڈ کر رہے تھے، لیکن ایک جو سچویشن کی کلیئرٹی، انہیں یہ تو پتا تھا کہ رب ایک ہے، لیکن چونکہ ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، اسلام کا جو کلیئر کٹ جو احکامات ہیں، جو وہی ہے وہ اس کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو ان کے اندر جو بوجھ تھا، جو کنفیوژن تھی، وہ اس چیز کی تھی جی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، رب جو ہے وہ کیا ہے، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی عبادت کیسے کرنی ہے، احکامات کیا ہیں، شریعت کیا ہے، یہ جو ساری کی ساری چیزوں کی جو کنفیوژن تھی، اللہ نے اپنی تک جو پورے کا پورا ایک راستہ جو ہے وہ بنا دیا، اور تو یہ اللہ نے یہ کر کے یہ بلیسنگ نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کنفیوژن تھی، جو بوجھ تھی، وہ ختم کر دی۔ شکریہ جناب۔ دوسرا اس کا جو ہے نا جی مین وہ یہ ہے جی کہ ایوری ڈیفیکلٹی جو ہے نا دیٹ از فالوڈ بائی ایز، تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا جو ہے وہ یہی ہے جی کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا زبردست ایک یونیورسل لرننگ پوائنٹ ہے جی کہ ایوری ڈیفیکلٹی از فالوڈ بائی ایز۔ تو اب ڈیفیکلٹ ٹائمز جو ہیں وہ تو اس کے بعد ایز تو آئے گی، لیکن ڈیفیکلٹ ٹائم میں کرنا کیا چاہیے، اس کو کیسے ہم نے اس سے کیسے گزرنا ہے۔ تو لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ تو ایک تو سچویشنل میننگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا،
یہ نبوت کے جو انیشل ٹائم ہے، مکی زندگی بہت مشکل وقت تھا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچویشنل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، گائیڈنس دی جا رہی ہے، لیکن یونیورسلی ہم ساروں کے لیے یہی ہے جی کہ مشکل وقت میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، 95 جو سورت ہے اس کی بھی چھوٹی چھوٹی 8 آیات ہیں، سورہ التین، اور یہ مکی زندگی کی ہی سورت ہے۔ جو تین ہے یہ فگ کو یا انجیر کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شام اور فلسطین کے ایریاز کا یہ جو ہے نا میجر پھل ہے، تو یہ انجیر کے نام پہ ہے جی۔ اس کا مین سبجیکٹ جو ہے وہی آ جاتا ہے جو پہلی 2 صورتوں میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جی، کہ ہمارے پاس چوائسز ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے کون سے راستے چوز کرنے ہیں، لیکن ہر راستے کی جو ہے نا آگے سے ایک اس کا ریزلٹ نکلے گا، اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو مین ہے جی وہ یہی ہے، اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے انجیر اور زیتون کے پھل کا، جو کہ شام اور فلسطین کے جو ہیں علاقے وہاں سے نکلتا ہے، وہاں کا جو مین پھل تھا اس وقت۔ اور اسی طرح اللہ نے، اور یہ جو فلسطین اور شام یہ وہ والے علاقے ہیں، آپ کو جیسے پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد جو ہیں انبیاء یہاں سے آئے ہیں، تو اس لیے ان بابرکت علاقوں کا اللہ تعالیٰ ریفرنس دے رہے ہیں اس صورت کے ابتدا کے اندر۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوہ طور کا ریفرنس دیا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملی، اور مکہ کا پھر ریفرنس دیا ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعبیر کی۔ تو یہ سارے وہ مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے جی کہ دیز آر دا بیسٹ پلیسز ان دا ورلڈ، اور سب سے زیادہ بابرکت علاقے ہیں۔ اور جس طرح یہ بیسٹ پلیسز ہیں، اس طرح مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں بیسٹ مخلوق بنایا ہے، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ عربی کا ریفرنس میں ساری شروع والی صورتوں کے ساتھ بھی مجھے لگانا چاہیے تھا، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو پھر مجھے ماجد بھائی کی جو ہے وہ ایڈوائس یاد آئی کہ بھائی جو اس طرح کی کامن چیزیں ہیں اس کو ساتھ میں عربی بھی لگا دیا کریں، تو پھر میں نے اس کو آگے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہے، ساتھ ساتھ پچھلی والیوں کے لیے معذرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، یعنی کہ جو بندے غلط راستے پہ چلے گئے اس کو اللہ نے، آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا جی یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں اور کتوں سے بھی بدتر ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی اس کے بعد کوئی جزا و سزا کے معاملہ میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ بھائی اللہ نے تو اب دونوں راستے بتا دیے ہیں، جو جس نے چوز کرنا ہے وہ چوز کر لے، لیکن اللہ تو انصاف کرے گا نا، پھر جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ یہ کیسے انکار کر رہے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی اور جزا و سزا نہیں ہوگی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ نے جو ہے وہ مطلب یہ انصاف نہیں کرنا؟ تو یہ چھوٹا سا جی اس کا سبجیکٹ یہی تھا سورہ 3 کا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی سورہ علق کی طرف۔ العلق یہ 96 چیپٹر ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی 19 آیات ہیں، اور یہ 2 اس کے مختلف حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے وہ میں اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ علق جو ہے وہ جمے ہوئے خون کو یا خون کے لوتھڑے کو ہم لوگ عربی میں اس کا ٹرانسلیشن نکلے گا۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے سورہ علق سے وحی کا آغاز ہوا، اور اس میں ایک یہ بڑی انڈر ریٹڈ کہنا چاہیے، یہ انڈر نیریٹڈ جو ہے نا یہ والا واقعہ یا یہ والے الفاظ جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ گھبرا کر گھر آئے غار حرا سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی مجھے چادر اڑھا دو، تو اس وقت جو ان کے الفاظ ہیں نا یہ اتنے کچھ زبردست ہیں کہ اس پر اگر کوئی غور اگر کر لے تو یہ ہماری پوری زندگی کے لیے جو ہے نا گولڈن کارڈ ہے، اس کو ہمیں اپنے کلیجوں پر اور اپنے دل و دماغ پر ان الفاظ کو نقش کر لینا چاہیے۔
تو حضرت عائشہ جو ہیں، اما عائشہ، وہ فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ، انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے چادر اڑا دے، تو انہوں نے آگے سے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں کرے گا جی؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں یا امانت دار ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، اور آگے چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں جو ہے نا وہ آگے آگے بڑھ کے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ 5 کریکٹرسٹکس آپ اب اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو یہ گارنٹی یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں دی جا رہی ہے جی، اللہ نے قیامت تک یہ والے الفاظ جو ہیں وہ سیو کر کے ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ اگر یہ 5 کریکٹرسٹکس کوئی بھی اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ قیامت تک اس شخص کو جو ہے نا وہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس کو ذرا آپ غور کر لیں جی، یہ بڑے زبردست ہے، اور یہ بڑا انڈر ریٹڈ اور انڈر نیریٹڈ ہے یہ والی چیز، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ ہے جی کہ انسان، جو ہمارا مین سبجیکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، وائی از ہیومن دا بیسٹ آف دا کریچرز؟ تو اس کا آنسر یہی ہے جی کہ اس لیے کہ اس کو علم حاصل کرنے کی اللہ نے آسانی دی، اور جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو بیکمز دا بیسٹ۔ تو میں نے یہاں پہ پھر جو ہے وہ ماجد بھائی اور باقی لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بڑی کامنلی نون صورت ہے، اس کی عربی میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پہلا سیکشن ہے، دوسرا سیکشن جو وہی کا ہے وہ علیحدہ ایونٹ پہ اور علیحدہ ٹائم پہ نازل ہوا ہے۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اب پہلے تو اللہ نے چھانٹا مارا ہے نا کہ انسان کی اوقات کیا ہے جی کہ میں نے اس کو جو ہے نا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ پڑھو، اور پھر جب تم پڑھ لو گے، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، تو پھر جب یہ علم آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اب اس کو جو ہے نا ایک پڑھ کے میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ ہماری موت تک ہمارے پر فرض ہے، کیونکہ اس آیت کو اگر ہم یونیورسلی اپلائی کریں، ایک تو سچویشنل میننگ ہو گیا جو میں نے بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے، اور جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اقرا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ لیکن ہم یونیورسلی اگر اس آیت کو اپلائی کریں تو وہ یہ ہے جی کہ جب تک موت نہیں آ جاتی، علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس کی سرچ میں لگے رہنا چاہیے۔ اب اس پہ یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، مختلف علماء نے لکھا ہے جی کہ یہ کس علم کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اگر اس کو جو بھی آپ کا کنسیپٹ ہے آپ اس پہ عمل کریں، لیکن میرے خیال میں علم کسی بھی قسم کا ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کو میرا خیال ہے اس کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ میرا جنرل ایک کانسیپٹ ہے اس حوالے سے۔ اچھا یہ بتائیں جی، اپنا مائک انمیوٹ کر کے جی، اللہ نے جو سب سے بڑا جو ٹائٹل کسی کو اللہ دے سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے بات کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ بول رہے ہوں لیکن آپ کی آواز نہ آ رہی۔ صدیق، اللہ کے دوست۔ اچھا گیس مارا ہے جی، ہاں جی، آپ ہی کوئی گیس مارے کیسر بھائی؟ کیسر بھائی میرا خیال ہے جی اچھا بولیں جی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات کے بعد میں کون سا the biggest title اللہ نے جو ہے نا وہ کیا استعمال کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے جی عبد کا، جو عبد کا ٹائٹل ہے نا جی، that is the biggest title۔ دیکھیں نا، خلیل اللہ کا بھی ہے ٹائٹل، کلیم اللہ کے ٹائٹل بھی ہیں، مختلف انبیاء کو مختلف ٹائٹلز ملے ہیں، لیکن عبد کا جو ٹائٹل ہے نا جی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے تقریباً میرا خیال ہے 3 یا 4 مقامات پہ استعمال کی ہے،
کہ میرا بندہ، جیسے کہتے ہیں نا وہ ہے فلاں جو ہے نا بادشاہ کا بندہ آیا بیٹھا ہے، یہ فلاں بادشاہ کا بندہ آیا بیٹھا، ابھی اس سے ذرا ہوشیار رہنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو ٹائٹل استعمال کیا نا قرآن کے اندر عبد کا، کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کا آگے ریفرنس بھی آ رہا ہے. تو یہ دوسرا سبجیکٹ اور یہ دوسرا پارٹ آف سورت ہے جی جو علیحدہ موقع پہ نازل ہوا ہے. اور یہ ابو جہل کو بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد اور نبوت ملنے کے بعد پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے اندر جب نئی نئی نماز پڑھنی سٹارٹ کی، تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ بھائی میں نے تمہیں اگر دیکھا اس طرح سے دوبارہ نماز پڑھتے ہوئے تو میں جو ہے نا آپ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا اور کہا جی کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے نا بڑا زبردست ہوگا. اور اسی کا یہاں پہ ریفرنس آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کا عبد کا، یہ اللہ نے اپنے جو ہے نا بندے کے طور پہ یہاں پہ یہ استعمال کیا ہے. ٹرانسلیشن اس کی جیسے بھی کی گئی ہے اردو میں، تم نے دیکھا اس شخص کو، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تو یہ اس کو ابو جہل کو بڑی سخت جو ہے نا جی وارننگ دی جا رہی ہے. اچھا جی ٹائم ہمارا کافی ہوتا جا رہا ہے، کوئکلی بتائیں جی کہ اللہ سے سب سے زیادہ قربت کا مقام کون سا ہوتا ہے جی؟ کس وقت اللہ سے انسان سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ بڑا اس کا شارٹ اینڈ سویٹ آنسر ہے جی سجدہ. سجدے میں. سجدہ جی بالکل. تو یہ آیت نمبر 19 کا ریفرنس بھی ہے جی، اس کو بھی لے لیں. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور سجدہ کرو کیونکہ یہ کلوزسٹ پوائنٹ ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کا، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. تو یہ سجدہ جو ہے نا جی دس از دی کلوزسٹ پوائنٹ، کلوزسٹ میٹنگ پوائنٹ ود یور گاڈ. تو ایک تو اس کا سچویشنل میننگ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے جی کہ جو بھی آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے اس کی بات نہ مانے. یونیورسل میننگ ہمارے لیے یہی ہے، اور ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں. اچھا جی لاسٹ ہمارا سبجیکٹ ہے جی سورہ القدر، جس کو اردو میں آپ سورہ قدر بھی کہتے ہیں جی. اور یہ 97 چیپٹر ہے، اس کی 5 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں تھوڑی بہت کنٹروورسی ہے. بہرحال جی قدر جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے سے نکلا ہے جی، اور قدر جو ہے وہ قدر و منزلت سے بھی نکلا ہے. تو اس میں ایک تو قرآن کی گواہی دی جا رہی ہے، اور دوسرا شب قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تو عربی میں نے پھر اسی تھوڑے سے ریفرنس کے لیے آپ لوگوں کی یاد آنے کے لیے، ویسے تو ساروں کو زبانی یہ والی صورت یاد ہے، یہ والی ساری صورتیں میرا خیال ہے لوگوں کو میجورٹی کو زبانی یاد ہیں. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ بیسیکلی جو لوح محفوظ سے، جو کہ 7ویں آسمان پہ ہے، قرآن کو ایک ساتھ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ پہلے آسمان پہ نازل کیا گیا، اور وہاں سے پھر 23 ایئرس کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. یہ سب سے زیادہ مستند یا ایگریڈ جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے. ویسے اس کے ملٹیپل مفہوم نکالے جاتے ہیں کہ جی جو پہلی وحی آئی ہے وہ شب قدر پہ آئی ہے، اور باقی وحی ہیں علیحدہ چلتی رہی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ ایگریڈ ہے وہ یہی ہے جی کہ لوح محفوظ 7ویں آسمان سے قرآن جو ہے وہ پہلے آسمان پہ پورے کا پورا فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، نازل کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے 23 ایئرس کے اندر آہستہ آہستہ آتا رہا ہے. اور تم کیا جانو کہ، کیونکہ یہ دیکھیں نا وہ الزام لگاتے تھے جی یہ شیطانی کتاب ہے اور یہ شیطانی وحی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی نہیں ہے. تم کیا جانو شب، یہ اتنی بابرکت ترین رات ہے جس کے اندر، اور اتنی بابرکت ترین کتاب ہے. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں، اس کے اندر، اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے، یہ میرا خیال ہے 83 ایئرز بنتے ہیں یا 73 ایئرز بنتے ہیں. اگر 12 پہ آپ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، اگر 1000 ہوتے تو میرا خیال ہے 73 یا 83 بنتے.
لیکن یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. فرشتے اور روح یعنی کہ روح جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کتاب کو شیطانی کتاب کہہ رہے ہو, وہ تو جن لمحات میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ لمحات ہی اتنے بابرکت ہیں اور اتنے افضل ہیں, تو اس کتاب کی شان تو جو ہے نا بیان کی ہی نہیں جا سکتی. صدق اللہ العلی العظیم جی. ٹیک ہوم میسیجز جو ہے نا جی وہ صدقے کے حوالے سے ہیں جی, کہ دنیا میں ہی جو آپ سپینڈ کریں گے وہی آپ کے کام آ جائے گا, باقی سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے. جو اللہ کے راستے میں سپینڈ کیا وہی کام آئے گا. باقی اللہ کے ساتھ کلوزسٹ میٹنگ پوائنٹ تیسرا یہ ہے جی کہ ہمیں قبر تک جانے تک جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر مسٹ ہے. باقی اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انوائرمنٹس ہیں جو آپ کو کسی پاس سے لے جاتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا جی کہ میں نے اچھائی اور برائی کی تمیز تمہارے اندر ودیعت کر دی ہے. اور اگلی بات, جو بھی لوگ مشکلوں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے جی کہ ہر مشکل جو ہے نا فالوڈ بائی این ایز, آسانی کے ساتھ ہے. اور اللہ کا جو شکر ہے وہ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے جی کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں. تو جو کچھ میں نے کہا ہے جی آج, اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں اس کے لیے میں آپ لوگوں سے اور رب کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں کوئکلی, کوئی کویسچنز ہیں ڈسکشنز ہیں تو ہم اس کو جلدی سے ریپ اپ کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ سر, اللہ پاک خوش رکھے. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو میں انشاءاللہ ہمارے بہت تھوڑے سے اب آخری چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشنز رہ گئی ہیں. اگلے 2 سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. نیکسٹ سنڈے کو اگلی جو ہے وہ 8-9 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. کوئی آپ لوگوں میں سے کچھ پریزنٹ کرنا چاہے تو ضرور بتا دیں.